جہاں استاد زمن نے یہ فرمایا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تو سید العلماء محریروی لکھتے ہیں کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ اور سید اشرف محریروی لکھتے ہیں کہ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی۔ یہ اصل بات لکھی ہے، اس لیے کہ ہندوستان خواجہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، سید الکونین نے پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ سوغات میرے آقا کی سوغات ہے خواجہ غریب نواز، وہ ذات جو ہے تحفہ مدینہ ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، اور ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ پیاری ذات ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں میرا بچہ جب شکم میں تھا تب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور جب پیدا ہوا میرا گھر روشن و منور ہو گیا۔ گویا کہ پتہ چل گیا کہ نیکوں کے گھر میں اولاد بھی نیک ہی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی اللہ کے ولی سید خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یار کوئی اگر آقا کی اولاد سے ایک جانب سے ہو جائے، باپ کی جانب سے ہو جائے بڑا مرتبہ ہے، مگر میرا خواجہ تو باپ کی جانب سے بھی حسن حسینی ہے اور ماں کی جانب سے حسنی ہے، دونوں طرف سے آپ جو ہے سید زادے ہیں۔ کتنا جو ہے اللہ نے اونچا مرتبہ بنایا ہے میرے خواجہ کا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 530 ہجری میں پیدا ہوئے، سنجر کے علاقے میں، سیستان میں، ایران کے اندر۔ اور آپ کا جو وصال مبارک ہوا وہ 6 رجب المرجب 627 ہجری کو ہوا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک اللہ کے ولی کے بیٹے ہونے کے باوجود، اور خود بھی ولی ہونے کے باوجود، جس کے پیدا ہونے سے گھر روشن ہو جائے، اور جب وہ بڑا ہو تو یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، میرا باپ بھی ولی، میرا دادا بھی ولی، تو مجھے کیا ضرورت ہے مدرسے کی؟ لیکن نہیں، آپ مدرسے میں گئے۔ پہلے تو سنجر کے علاقے میں ہی آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم 7 سال تک حاصل کی، اور 7 سال کے بعد میں آپ پار تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، مفتی کی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، محقق و مدبر، مفکر، مفسر، سب کچھ آپ بنے۔ اور 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تھی تو آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، اور اسی سال آپ کے والد محترم کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اب جب آپ گھر پہ آئے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دنیا کی چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، انہیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور اپنی زندگی گزرتی رہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی عالی شان بلڈنگ کھڑی کر دیں، ہمارے پاس کئی طریقے کی گاڑیاں ہمارے گیرج میں کھڑی ہوں، یہ کچھ نہیں ان کے دماغ میں ہوتا۔ ان کے دماغ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر ہو اور تن چھپانے کے لیے کپڑے میسر ہوں۔ تو جب والد محترم کا انتقال ہوا تو ان کی جو وراثت بچی تو بیان کیا جاتا ہے صرف ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی، وہ آپ نے چھوڑی گئی تھی، خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اسی کو خواجہ غریب نواز نے اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے باغات کی باغبانی کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجذوب شخصیت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں پہنچا دیا۔ اب جب وہاں وہ پہنچے تو ولی میں شناست کہا جاتا ہے کہ ولی کو ولی پہچان لیا کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے پہچان لیا ہے تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور مجذوبوں کو دنیا دیوانہ سمجھتی ہے کہ تو دیوانہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حالت زار بڑی خستہ ہے، تو دنیا دیوانہ سمجھتی ہے، مگر ولی تو ولی کو پہچان لیا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب پہچان گئے کوئی دیوانہ نہیں ہے، یہ دیوانہ الہی ہے۔
تو فوراً ہی اپنے باغ میں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور ایک پکا ہوا انگور کا خوشہ پیش کر دیا کہ حضرت آپ اسے کھائیے۔ اب انہوں نے وہ انگور کا خوشہ کھایا تو اب احسان خواجہ غریب نواز کا ہوا کہ خوشہ کھلا دیا ہے، تو اللہ والے اپنے آپ اوپر احسان نہیں رکھتے کسی کا، تو انہوں نے بھی اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور اسے خود چبایا اور خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس روٹی کا پڑنا تھا، خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں دنیا کی ساری محبت ہی دور ہو گئی، اب بس محبت تھی تو عشق الہی میرے دل میں موجزن ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فوراً ہی جو ہے اس کے بعد میں اس باغ کو بیچ دیا، پنچکی فروخت کر دی، اس سے جو مال و مال حاصل ہوا سارا فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر آپ جو ہے علم تو آپ کے پاس ہو ہی گیا تھا، علم ظاہری تو آپ کے پاس تھا ہی تھا، اب علم باطنی کی تلاش میں آپ وہاں سے نکل پڑے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باغ کی باغبانی کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ ہر وہ انسان جس کے دل میں کفر و شرک کے غلغلے ہوں اس میں شجر اسلام کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ تو اب جب آپ وہاں سے نکلے تو سب سے پہلے بغداد معلیٰ پہنچ کر کے خواجہ جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، کہا کہ مجھے مرید بنا لیجیے۔ اب اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مرید ہونا کس کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے، وہ تقدیریں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہ تو آج کا معاملہ ہے کہ گھر گھر پیر گھوم رہا ہے کہ میرا مرید، میرے مرید بن جاؤ، میرے مرید بن جاؤ۔ پہلے مرید جاتے تھے مجھے مرید بنا لیا جائے، نہیں، آپ ہمارے یہاں نہیں لکھے گئے ہو کہ آپ ہمارے مرید ہو، آپ کہیں دوسری جگہ جاؤ، جو ہے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ تو جنید بغدادی نے کہا نہیں، آپ کا مرید ہونا ہمارے ہاتھوں پر مقدر نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب بڑی تلاش و جستجو تھی، گھوم رہے تھے، دریائے دجلہ کے قریب میں بیٹھے وضو بنا رہے تھے کہ اللہ اب تو کہاں کہاں پھر چکا ہوں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے پیر کو، پروردگار ہمیں پیر عطا کر دے۔ زور کا وقت تھا، وضو بنا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو بندہ آنے والا کہہ رہا ہے اے معین الدین حسن مجھے تلاش کر رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بندہ مجھے جانتا کیسے کہ میرا نام معین الدین حسن ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا نام آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا جس کی تلاش و جستجو میں تم پھر رہے ہو اسی کے خالق و مالک نے مجھے بتا دیا کہ جاؤ، وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، تو میں اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں؟ کہا ہاں میں تیرا پورے پیر و مرشد بن کے آیا ہوں۔ نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو خواجہ عثمان ہارونی نے مرید بنایا، اور مرید کرنے کے بعد اپنے آستانے پہ لے گئے اور پھر جو ہے فرمایا کہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور سورہ بقر کی تلاوت کرائی، 21 مرتبہ درود شریف پڑھایا، اور پھر فرمایا کہ معین الدین ذرا آسمان کی جانب دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے آسمان کی جانب دیکھا تو مسکرانے لگے، مسکرا کے جواب دیا کہ مجھے تو عرش الہی دکھنے لگ گیا۔ اللہ والے ہی ہوتے جب جو ہے نگاہ ولایت خوشی سے اٹھتی ہے تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے، اور اقبال پکار کے کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ایسی دل کی دنیا بدلی کہ ابھی تک دیکھتے تھے تو ستارے نظر آتے تھے، آسمان نظر آتا تھا، اور اب ستارے آسمان نہ نظر آ کے عرش الہی دکھنے لگ گیا۔ تو کہا کہ اب زمین کی جانب دیکھو، ابھی تک جب دیکھتے تھے تو مٹی نظر آتی، کہا کہ تو سرا دکھنے لگ گیا۔ تو اب خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ جو بھی مرید آتا ہے تو وہ چند دن عبادات و ریاضات میں مشغول رہتا ہے، اور آپ تو پہلے سے ہی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو، اس لیے آپ کو زیادہ ریاضات و مزاحدات نہیں کرنے پڑیں گے، صرف ایک دن اور ایک رات ہمارے یہاں رک کر کے آپ کو عبادت و ریاضات میں بتانی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت ایک دن کا میں تو پوری زندگی عبادت و ریاضات کے لیے جو ہے لے کر کے آیا ہوں، تو آپ نے پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ اب صبح ہوئی تو خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے کہ جو ہے وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اب آپ نے پڑھا، اس کے بعد کہنے لگے جاؤ دیکھو آسمان کی جانب کیا دکھتا ہے۔ تو آپ نے پھر جو ہے اپنی آنکھیں اٹھائی
کہنے لگے کہ حجابات عظمت کے پردے دکھنے لگ گئے۔ پھر جب آپ نے خواجہ عثمان ہارونی نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور کہا دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا دکھتا ہے، تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ 18,000 عالم دکھنے لگ گئے۔ 18,000 عالم خواجہ غریب نواز کو دکھ رہے ہوں اور دکھانے والی شخصیت ایک ولی کی ہو، تو ذرا سوچو تو صحیح، جب ایک بندے کا جو ہے پیر جو ہے ولی ہے صرف، اور اس کی عظمت و رفعت کا یہ عالم کہ وہ اگر چاہے تو اپنے مرید پر ایسی نظر ڈالے کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دکھنے لگ جائے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح صدیق و عمر، عثمان و حیدر کے جو پیر و مرشد ہیں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا اور انہیں کیا نظر آتا ہوگا؟ بلکہ یوں کہیے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ ان کے بارے میں کہ ان سے کیا چیز کوئی پوشیدہ رہ سکتی ہے، جب ان کے ادنا جو ہے امتیوں کا یہ عالم ہے کہ نگاہ ولایت ڈال رہے ہیں 18,000 عالم دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، سید الکونین جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، جن کے لیے محشر کو بنایا گیا، جن کے لیے ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف واضح الفاظ میں حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو کچھ بھی بنا ہے محبوب کے صدقے میں بنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے کہ میرے پروردگار، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں ہی بڑا عظمت و رفعت والا بندہ ہوں کہ مجھے آج تک کسی رسول کو یہ موقع حاصل نہ ہوا کہ تجھ سے بات کر سکے، مجھے بات کرنے کا جو ہے وہ ہنر حاصل ہے، مجھے تیرا فضل و کرم ہے کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ میں تو سوچتا تھا کہ میں ہی عظمت و رفعت والا ہوں، لیکن کیا مجھ سے بھی کوئی عظمت و رفعت والا ہے کہ مجھے نہ دکھایا گیا کہ تو نے کہا کہ نہیں دیکھ سکو گے، اور واقعی میں نہ دیکھ سکا، میں گش کھا کے گر گیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک ہے جو میرا محبوب ہے، جو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ تو کہنے لگے کہ پھر وہ مجھ سے بھی زیادہ عظمت و رفعت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی بات پوچھ رہا ہے موسیٰ، تو اگر مجھے اپنا محبوب پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ کائنات کو بناتا، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، یہاں تک کہ اپنی ربوبیت تک کو ظاہر نہ فرماتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے خود اپنے آپ کو خدا جو کہلوایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں کہلوایا ہوا ہے۔ آج جو ایمان کی دولت ہر انسان کو ملی ہوئی ہے سرکار کے قدموں کی برکت سے ملی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو بنا ہوا ہے حضور کے صدقے میں ہی بنایا گیا ہے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت و عظمت تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے، جب نگاہ ولایت ڈالتے ہیں تو 18,000 عالم دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب خواجہ عثمان ہارونی نے مرید کر لیا خواجہ غریب نواز کو، اور اس کے بعد جب وقت آیا ایام حج کا، کہا چلو بیٹا چل کر کے آقائے دو عالم کو سلام کر کے آتے ہیں۔ اب خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو لے کر کے مکہ المکرمہ پہنچے اور طواف خانہ کعبہ کیا، اور اس کے بعد میزاب رحمت کے نیچے خواجہ معین الدین چشتی کو بٹھا دیا، اور پھر کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار میں نے جتنا سوارنا تھا معین الدین حسن کو سوار دیا ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پردے غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین حسن کو قبول فرما لیا ہے۔ اتنی بات سننی تھی کہ خواجہ عثمان ہارونی سجدے شکر میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تو نے جو ہے میں نے جتنی محنت کی ہوئی ہے ساری محنت کو تو نے قبول فرما لیا، تیرا بڑا جو ہے احسان ہے مجھ پر۔ اور اس کے بعد خواجہ معین الدین حسن کو ساتھ لیا کہ بیٹا تیرا کام بن گیا، تجھے اللہ نے بھی قبول فرما لیا۔ اب اس کے بعد میں آپ آئے اور مدینہ المنورہ آ کر کے کہا کہ سرکار دو جہاں کو سلام ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام کیا، کہا السلام علیکم ایھا النبی، یا قائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ میں تو کہتا ہوں میرا نبی جیسے پہلے زندہ تھا ویسے آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ فقط آنی ہے۔ ایک عام کے لیے ان پر موت آئی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جس میں جان رکھی گئی ہے اس کو موت آنی ہے۔ تو قانون کی وجہ سے ایک عام کے لیے موت آئی، لیکن
اب یہ ہوتا ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کی روح نکال کر کے جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کے مقام کے حساب سے رکھی جاتی ہے. میں نے ایک بار اور بیان کیا تھا. تو کوئی مومن ایسا ہے جو گنہگار ہے تو اس کی روح اس کی قبر پہ ہی رہے گی. کوئی مومن ہے جو نیکوکار ہے اس کی روح چاہے زمزم شریف پہ رہے گی. کوئی مومن ہے اور بھی زیادہ بلند و بالا ہے اس کی روح پہلے آسمان پہ رکھی جائے گی. کوئی مومن ہے جو بڑی عرف و اعلیٰ ہے, نبیوں جیسے مراتب رکھتا ہے, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ. کوئی رسول ہے, کوئی نبی ہے تو چھٹے آسمان پہ یا عرش الہی کے نیچے. لیکن یہ ساری چیزیں مخلوقات میں آتی ہیں. عرش الہی مخلوق ہے, آسمان مخلوق ہے, چاہے زمزم شریف مخلوق ہے, سرکار دو عالم بھی مخلوق ہے, ان کی روح بھی مخلوق ہے. لیکن رکھی وہی جائے گی روح مومن کی جیسا اس کا مرتبہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نکالی اسرائیل نے, لے گئے پروردگار میں رکھوں تو کہاں رکھوں, چاہے زمزم شریف میں رکھوں تو اس کا مرتبہ اس سے کم ہے. پہلے آسمان پہ رکھتا ہوں اس کا مرتبہ اس سے کم ہے, دوسرے آسمان پہ رکھوں تو مرتبہ اس کا بھی کم ہے. اگر عرش الہی کے نیچے رکھوں پھر بھی مرتبہ کم ہے کیونکہ عرش الہی مخلوق اور روح جانا بھی مخلوق ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے ہی تو عرش الہی بنایا گیا ہے. پروردگار رکھوں تو کہاں رکھوں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب ساری چیزیں مخلوق ہیں, رکھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے, ہر چیز اس سے نیچی نظر آتی ہے, اس کا مرتبہ بلند و بالا ہے, تو جہاں سے لائے ہو وہیں لے جا کر کے رکھ دو. اب وہ روح جس دل سے نکالی گئی تھی قلب اطہر میں لے جا کر کے رکھ دی گئی. تو جیسے وہ زندہ تھے ویسے بدستور آج بھی زندہ ہے. میرا امام پکار اٹھا ان کی باتوں میں مت آنا بلکہ یوں ہی کہنا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا سلام کرو. خواجہ معین الدین چشتی نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا النبی. تو اب جواب بھی تو آنا تھا کیونکہ بیٹے نے سلام کیا تھا. اب جیسا گنہگار جائے تو خالی سلام کر کے چلا آئے, جواب تو سرکار دے رہے ہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قوت سماعت اور بڑھا دی جاتی ہے, اور جو انسان انہیں سلام کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور ہم جو قبرستان جائے تو کیا کہیں. کہا جب جانا تو کہنا جا کر کے السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. تو کہا کہ ہم خالی قبر والوں کو سلام کریں تو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. میرے سرکار نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں. جب وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ مجھ جیسا گنہگار سرکار دو عالم کے قدموں میں پہنچے سلام کرے, جواب دیں گے سرکار. جب مومن جواب دے رہا ہے میرے سرکار کیوں نہیں جواب دیں گے. تو وہ جواب دیتے ہیں. لیکن جب بیٹا آیا ہوا ہے تو ایسا جواب دیا سارا عالم سنتا ہی رہ گیا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادھر سے سلام پہنچا, السلام علیکم ایھا النبی. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا معین الدین چشتی. فوراً جواب آیا. تو آپ کا دل جو تھا وہ قلب اطہر آپ کا جو تھا معین الدین چشتی کا خوشیوں سے بھر گیا کہ پروردگار نے کیسا قبول فرمایا ہے ہمیں کہ اس کے دربار میں پہنچوں تو یہ آواز آتی ہے تجھے قبول کر لیا گیا ہے. اور آپ نانا جان کے قدمے میں آیا ہوں تو نانا جان بھی جواب دے رہے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنے پاس لے کر کے آئے, اور وہی جو ہے مدینہ المنورہ میں سرکار خواجہ معین الدین چشتی لیٹے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم تشریف بھی لائے. اور جب خواب میں دیدار ہوا تو کہنے لگے کہ اب تمہیں سنجر کے علاقے میں نہیں جانا, اب تو تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا. یار کتنا نصیبہ تیج ہے ہندوستان کا, اور پھر کتنا ہندوستان میں اجمیر معلیٰ کا تیج نصیبہ ہے کہ بھیجا بھی گیا ہے تو ایسی جگہ پر بھیجا گیا ہے جہاں پتھریلا علاقہ ہے, اور ہر انسان دیکھیے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ علاقہ جو آپ کا ہے یہ پتھریلا علاقہ ہے. پتا چلا انسان جو یہاں بنائے گئے پتھریلی مٹی سے بنائے گئے, اور جو پتھریلی مٹی سے بنایا جائے اس کا دل بھی سخت ہوا کرتا ہے کیونکہ پتھر سخت ہوتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے کو ایسی پتھریلی مٹی میں بھیجا کہ جہاں کے لوگوں کے دل بڑے سخت تھے, لیکن آپ نے کلمہ الہی پڑھا کر کے سارے دلوں کو نرم فرما دیا ہوا. یہ آپ کی ہی توانائی تھی, آپ کی باتیں تھیں, ایسی گفتگو تھی آپ کی کہ آپ کی باتیں لوگ سنتے تھے تو آپ کے ہو کر کے رہ جاتے تھے. اب آپ کو جب بتایا کہ ہندوستان جانا ہے, اور آقا دو عالم نے تو ظاہری حیات طیبہ میں ہی فرما دیا تھا, اپنے بٹن کھول کر کے
ہندوستان کی جانب رخ کرتے کہتے کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. کیسا پیارا ہندوستان ہے, کسی کی جانب رخ نہ کیا تو ہندوستان کی جانب کیا, اور کہا ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے, جبکہ پہلے یہاں پر جو ہے کفر و ظلمت کی بربریت تھی, جدھر دیکھو تو کفر ہی کفر تھا. مگر سرکار دو عالم اس وقت کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ تو اس وقت کو دیکھ رہے تھے جب میرا بیٹا جائے گا تو کفرستان کو چھاٹ کر کے اسے جو ہے اسلام کے اندر بدل دے گا. تو آپ کہہ رہے تھے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے, اپنے دیوانوں کی خوشبو آتی ہے. تو جب آقا دو عالم نے خواب میں کہا ہندوستان جانا ہے, کہا کہ میرے سرکار میں نے ہندوستان تو دیکھا بھی نہیں, جانا کیسے ہوگا. کہا کہنا میرا کام ہے, اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے, آگے پہنچا دینا بھی میرا ہی کام ہے. تو ساری جو ہے راہیں خواب میں ہی دکھا دی گئی, میپ پورا دکھا دیا گیا, نقشہ آپ نے دیکھ لیا کدھر سے جانا ہے, کہاں جانا ہے, اور پھر ایک آپ کو چھڑی بھی عطا کر دی گئی. آپ دیکھیے, میں نے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں اگر کوئی نظر آئے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو, لیکن اگر میں کسی کے خواب میں تشریف لے جاؤں تو شیطان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے خواب میں تشریف لے جائے تو یوں سمجھیے کہ آپ بذاتی خود تشریف لائے ہوئے ہیں, اور جس کو جو چیز عطا کرتے ہیں خواب کے بعد وہ پائی بھی جاتی ہے. ایک شخص گیا آقا دو عالم کے قدموں میں اور حج کی نیت سے, اور کافی بھوکا تھا, تو رو رو کے کہہ رہا تھا سرکار مجھے بہت بھوک لگی ہے, سرکار مجھے بہت بھوک لگی ہے. آنکھیں لگ گئی. سرکار دو عالم خواب میں تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا دے دیا, کالے سے کھا لو. اب خواب تھا, جب خواب سے آنکھیں کھلی کہ حضور نے روٹی دی ہے, تو ہاتھ میں دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو حضور جس کو جو چیز عطا کرتے ہیں وہ یقیناً ہوتی ہے. وہ خواب ایسا خواب نہیں ہوتا جو ہم شیطانی دیکھتے ہیں, وہ خواب شیطانی نہ ہو کر کے رحمانی ہوا کرتا ہے. تو اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے تب سرکار جانا تشریف لایا کرتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسے ایسے راستے سے جانا ہے, اور یہ چھڑی میں دے رہا ہوں, جہاں اس چھڑی میں کوپلے نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لینا یہی ہماری جگہ ہے. تو وہ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چھڑی ہاتھ میں ہی تھی, اور آپ ہندوستان کا رخ کر کے چلنا شروع کر دیے. تو آپ جب ہندوستان کے قریب آئے تھے, صحراؤں اور جنگلوں کا راستہ پار کرتے ہوئے, تو کچھ جو تھے مجاہدین واپس جا رہے تھے, کسی کا ہاتھ کٹا تھا تو کسی کا پیر کٹا تھا, کسی کے جو ہے کان کٹے ہوئے تھے, بڑی حالت خستہ تھی. تو دیکھا کہ یار کوئی اللہ والا ہے, چہرے سے ہی بندے نظر آ جاتے, پتہ چل جاتا ہے کون اللہ والا ہے. تو کہا کہ آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں, اللہ والے نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو منع کرتا ہوں ہندوستان مت جائیے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم محمد غوری کے غلام ہیں, ان کی سینا میں سے تھے, اور ہم ان کے سپاہی ہیں, اور ہماری حالت بڑی خستہ ہے, اور ہمیں ایسی شکست فاش ہوئی ہے, ہم اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں. تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم اسلحہ پر جو ہے بھروسہ کر کے آئے تھے, ہم محمد الرسول اللہ پہ بھروسہ لے کر کے آئے تھے, ہم کو شکست نہیں ہو سکتی ہے. تم شکست جو ہے تیر و تلوار پہ لے کے آئے ہو, ہم رسول مختار کے کردار پہ بھروسہ لے کے آئے تھے, ہمیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی ہے. بہرحال آپ چلے گئے, اور میرے محلہ میں جہاں پر آپ جاتے تھے رات بسر کرتے تھے تو چھڑی وہیں گاڑ دیتے تھے, دیکھنا ہے کہ کوپلے کہاں نکل رہے ہیں. میرے محلہ کی زمین تھی, آپ نے جب یوں ہی چھڑی گاڑی اور سو گئے, صبح دیکھا کہ کوپلے نکلے ہوئے. کہا میرے نبی نے یہی مجھ کو بھیجا ہوا ہے, اب تو یہی ڈیرا ڈالنا ہے, کیونکہ رسول مختار نے سید الکونین نے یہی کی جگہ مجھے سونپی ہوئی ہے. اب کسی کے باپ میں دم کہاں ہے جو مجھے نکال سکے, کیونکہ ساری جہان کا جو مالک و مختار ہے اسی نے مجھے یہ جگہ دی ہوئی ہے. اب وہیں پہ آپ نے ڈیرا ڈالا. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع, تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع, دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا, اور کرسی ڈالی تیری تختے شہ جیلا کے حضور, کرسی ڈالی تیری تختے شہ جیلا کے حضور, کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا, کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا, اور جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر,
سب قدم لیتے ہیں سر پہ میرے شاہ تیرا. اور مکتے میں لکھتے ہیں کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. تو یہ اشعار بڑے پیارے اشعار ہیں. ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی اتنی اونچی شان کیوں ہے. دیکھیے ولیوں کا ادب و احترام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کا مرتبہ بڑا اونچا کر دیتا ہے. ولیوں میں سب سے اونچا مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے، اور وہ مرتبہ اس لیے اونچا ہوا کیونکہ انہوں نے جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جب براق کو سوار ہو رہے تھے تو روح غوث پاک پہنچی اور سرکار دو عالم کا قدم لے کر کے اپنے کاندھے پہ رکھ لیا. جب قدم سرکار دو عالم کا غوث پاک کے کاندھوں پہ تھا تو سرکار جب بیٹھ گئے براق پہ تو فرمایا آج میرے بیٹے تو نے اپنے نانا کا قدم اپنے کاندھے پہ لیا ہوا ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ سارے اولیاء کرام تیرا قدم اپنے گردنوں پر لیں گے. تو وقت وہ آیا کہ جب سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی اور آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی اور بزرگی کے ایسے مقام کے پر پہنچے کہ آپ نے خود فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے. تو سب سے پہلے جس نے گردن جھکائی تھی وہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرنے والا معین الدین چشتی تھا. سرکار خواجہ غریب نواز نے جیسے گردن جھکائی اور کہا کہ اے میرے غوث آپ کا قدم صرف ہماری گردن پہ نہیں ہے بل علی راسی و عینی، بلکہ میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے. جب یہ بات میرے خواجہ نے کہی تھی تو غوث پاک نے وہیں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی اگر تو نے میرا قدم جو ہے مسرور ہو کر اس کے اپنے سر پر بھی لیا ہے، آنکھوں پر بھی لیا ہے اور سب سے پہلے گردن جھکائی ہے تو میں تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنانا. تو یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان میں سارے ولیوں میں سب سے اونچا مرتبہ اسی وجہ سے ہے کہ غوث پاک نے آپ کو دعا دی تھی، آپ کو بشارت سنائی ہوئی ہے کہ میں تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بناتا ہوں. تو آپ بادشاہ صرف عام انسانوں کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ بادشاہ ولیوں کے لیے ہیں. ہندوستان میں ولیوں کا بادشاہ میرا خواجہ غریب نواز ہے. تو ایسے بادشاہ ہوئے کہ جب آپ آئے وہاں سے آقا دو عالم نے نقشہ دکھایا اور آئے اجمیر معلیٰ، تو جب شہاب الدین غوری کی فوج شکست کھا کر کے واپس جا رہی تھی تو کسی نے کہا صاحب واپس ہو جاؤ، بڑا خونخوار بادشاہ ہے، ظالم و سفاک ہے، دیکھو کیسے مسئلہ کرتا ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، سب کے حالات خستہ تھے. تو خواجہ معین الدین چشتی مسکرائے اور فرمایا کہ وہ شہاب الدین کا یہ معین الدین ہے، اور اس کا جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ تیر و تلوار پر تھا اور میرا بھروسہ تیر و تلوار پر نہیں ہے، رسول مختار پر ہے. اور وہ اپنی مرضی سے آیا ہوا تھا، معین الدین اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، والی کونین نے بھیجا ہوا ہے. تو اس کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ اب خواجہ غریب نواز آئے اور آنے کے بعد آپ نے ایک درخت تھا اجمیر معلیٰ میں، اس کے نیچے بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے. جب آپ آرام کرنے لگے اور شام کا وقت ہوا تو وہاں پر شتربان آ گئے راجہ پرتھوی راج چوہان کے، اور کہنے لگے کہ اے درویش تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں اونٹ بیٹھا کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اونٹ کہیں اور باندھ لو، یہاں سایہ ہے اس لیے بیٹھا ہوں، بیٹھے رہنے دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں تمہیں بیٹھے رہنے دیں گے. بہرحال جب آپ نہیں اٹھے تو شتربان راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچے، کہا بتائیے کیا کرے، ایک فقیر آیا ہوا ہے اور وہ وہاں بیٹھ گیا ہوا ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو راجہ نے کہا انہیں اٹھا کر کے یہاں سے بھگا دو اور اونٹوں کو وہیں پہ بٹھاؤ، کیونکہ یہ ضد ہو گئی تھی، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے. لیکن جب وہ آئے شتربان اور کہنے لگے کہ صاحب آپ یہاں سے جائیے، ہمارے راجہ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ اونٹوں کو تو یہی بیٹھنا ہے. تو میرے خواجہ نے فرمایا اگر اونٹوں کو بیٹھنا ہے تو پھر بٹھا ہی دیجیے، پھر اونٹ تو بیٹھے ہی رہ جائے گا. اب آپ وہاں سے چل دیے. آپ اکیلے نہ تھے، 40 اولیاء کرام کو ساتھ لے کر کے آئے ہوئے.
اب جب آپ وہاں سے چل دیے اور اونٹ بٹھا دیے گئے، شام کا وقت تھا، جب صبح ہو گئی شتربان پھر سے آئے، کہا چلو اونٹوں کو اٹھا کر کے چراگاہ میں لے جاتے ہیں، چراگاہ میں جا کر کے چریں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اونٹوں کو اٹھانے کی بے حد کوشش کی گئی، مگر اونٹ ٹس سے مس تک نہ ہو سکے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اونٹوں کو زمین نے پکڑ لیا ہوا ہے، ان کے پیٹ جو ہے وہ زمین سے چپک گئے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ جب لاٹھیوں پہ لاٹھیاں ٹوٹ گئی اونٹوں پر اور اونٹ ٹس سے مس نہ ہو سکے، تو پھر وہی ہوا کہ راجا کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے کہ اونٹ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، وہ تو یوں چپک گئے ہوئے کہ زمین نے انہیں پکڑ لیا ہو، ہم تو ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں۔ کہا جاؤ مار کر کے انہیں اٹھاؤ، کہا ڈنڈے ٹوٹ گئے، اٹھانے کی بات کرتے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو کہا یہ کچھ اور نہیں ہے، اسی درویش کی بددعا لگی ہوئی ہے، جا کر کے اس سے معافی و تلافی مانگو۔ تو آپ کو تلاش کیا گیا، آپ مل گئے، تو شتربان قدموں پہ پڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے اونٹوں کو اٹھا دیجیے۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے ہوئے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اپنے آپ سے پہلے کھڑے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی اونٹ کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا میرا خواجہ ایسا ہندوستان کا بادشاہ ہے کہ اگر وہ اونٹوں کو بٹھا دے تو بادشاہ میں ہمت نہیں ہے کہ ان کو اٹھا سکے۔ تو جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ کوئی نہ اٹھا سکے، اس کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ کسی کے بات میں دم نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، انہوں نے ہمیں یہاں بسایا ہوا ہے، تو کسی میں ہمت کہاں ہے کہ ہم کو یہاں سے نکال سکے؟ قانون پہ قانون لائیے، تم خود ہی نکل سکتے ہو، مگر خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان یہاں سے نہیں نکالے جا سکتے۔ بہرحال میرے خواجہ غریب نواز نے دین کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اب ایک جگہ گئے تو ایک صحرا تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی، لوگ آگ ترش کر رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز پہنچے، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی ترش کر رہے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے۔ یہ معبود ہے؟ یہ کس لیے تمہارا معبود ہے؟ تو آگ ہے۔ تو کہا کہ ہاں ہم اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں نرک کی آگ نہ جلا سکے، ہم دنیا میں اس کو اپنا بنا لیں تو نرک کی آگ ہم کو نہ جلا سکے، اس لیے اس کی پوجا کی جا رہی، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگے کہ ہمیں لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہیں اس کی عبادت کرتے۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا تمہاری ہو پائی ہے کہ نہیں ہو پائی؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ کہ آج جب تم نرک کی بات کرتے ہو، اس کی آگ تو کئی گنا زیادہ سخت ہے اس سے، تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کر کے تو دیکھو تمہاری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ 30 سال بتا دیے اس کے ساتھ میں۔ کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، آگ کا نظام یہ بنایا گیا ہے کہ اس کا کام جلانا ہے، وہ کیسے ہم کو بخش سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کس کی تیاری کرتے ہو تم؟ اس آگ سے بچنے کے لیے اس سے ہمراہی اختیار کر رہے ہو، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ 30 سال بیت بھی گئے ہیں پھر بھی کہتے ہو کہ یہ جلا دے گی۔ کہا پھر کیا تمہیں نہیں جلائے گی؟ کہا مجھے جلانا تو دور کی بات ہے، میرا جوتا نہیں جلا سکتی ہے۔ اب خواجہ غریب نواز نے جوتا نکالا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، جوتا تو جوتا ہے، اس کا سوتا تک نہ جل سکا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر کے لوگ کہنے لگے کہ یار ہم جس کی پرستش کر رہے تھے وہ ہمیں جلا رہی ہے، اور جو نہیں کر رہا تھا وہ تو لگتا ہے اس سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کا جوتا تو دور کی بات ہے، سوتا نہ جل سکا۔ چلو ان کی ہی عبادت کرنا شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا میری عبادت نہ کرو، عبادت اس کی کرو جس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے، تم کو بھی پیدا کیا ہے، اس آگ کو بھی جس نے پیدا کیا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برابر جو ہے اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، اور اسلام پروان چڑھتا چلا جا رہا تھا، اسلام کے دامن میں لوگ جو ہے آ رہے تھے۔ تو یہ بات جب راجا کو بتائی گئی کہ جو درویش آیا ہوا ہے اس کو ایسی طاقت و قوت حاصل ہے کہ جو ہے وہ برابر مذہب اسلام کے دامن میں لوگوں کو لا رہا ہے، تو راجا نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان پہ پانی بند کر دو، اس لیے کہ اگر پانی بند ہو جائے گا، انہیں پانی نہیں میسر ہوگا تو یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا انہیں بادشاہ اللہ کے حبیب نے بنایا ہوا ہے ہندوستان سے، یہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہاں کی ساری چیزیں انہیں کی ہیں۔ تو راجا نے جب پہرا لگا دیا تو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے جا کر کے پانی لیا۔ وہاں پر لوگ پانی لینے گئے، کہا کہ نہیں پانی نہیں مل سکتا، راجا کا حکم ہے کہ آپ کو ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اصل میں جواب تھا خواجہ غریب نواز کی طرف سے
کہ دیکھو ایک وقت وہ بھی تھا جو ہمارے دادا جان پہ آیا ہوا تھا، یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا، لیکن میرے دادا جان نے صبر و شکر کیا ہوا تھا، اپنی گردن کٹا دی تھی مگر وہ پانی نوش نہیں کیا ہوا تھا۔ آج میں ان کا پوتا ہو کر کے اتنی طاقت و قوت رکھتا ہوں، چاہوں تو انا ساگر کو ایک کٹورے میں بھی سمو سکتا ہوں۔ آخرکار وہی ہوا کہ جب پانی نہ لینے دیا تو آپ نے اپنے خاص مرید شادی دیو ایک نام تھا، جس کا پہلے نام جو تھا وہ رام دیو تھا جس کا نام، اور اس کا بھی واقعہ میں بتاؤں گا۔ تو اس سے کہا جا کر کے کٹورا لے جاؤ اور جا کر کے انا ساگر سے کہنا انا ساگر تجھ کو خواجہ غریب نواز نے بلایا۔ جب اتنی بات کہی تو شادی دیو لے کر کے کٹورا سامنے پہنچے، کہا چلو خواجہ معین الدین چشتی نے تم کو بلایا ہوا ہے۔ تو انا ساگر موجیں مارتا ہوا سمندر، اور وہ یوں دوڑا کہ ایسا محسوس ہوا کہ اس کی تو سعادت مندی کی بات اس کے سامنے آ گئی کہ آج تک تم اپنی مرضی سے روا تھے، آج تو مجھے خواجہ غریب نواز نے دعوت دی ہوئی ہے، ہندوستان کے بادشاہ نے دعوت دے دی ہوئی ہے، کیوں ہم یہاں رہیں گے اس مٹی میں؟ فوراً ہی سارا کا سارا پانی کٹورے میں آ گیا۔ اب لوگ یوں بیان کرتے ہیں مورخ کہ انا ساگر کا ہی پانی نہیں آیا، بلکہ جتنے کنویں تھے اجمیر میں سارے کنووں کا پانی خشک ہو گیا تھا، سارا کا سارا پانی اسی میں آ گیا ہوا تھا کٹورے میں، اور وہ کٹورا لا کر کے خواجہ غریب نواز کے پاس رکھ دیا گیا۔ تو یہ بتانا تھا کہ دیکھو میرے دادا نے وہاں کا پانی نہیں پیا تھا، وہاں کرامت نہیں دکھائی تھی، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کفار و مشرکین سے نہیں تھا، ان کا مقابلہ کلمہ پڑھنے والوں سے ہی تھا۔ لیکن یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے، یہاں اسلام کی طاقت و قوت کو ظاہر کرنا ہے، اور وہاں اسلام کی طاقت و قوت ظاہر تھی مگر مال و مبال کے نشے میں آ کر کے وہ حملہ کر رہے تھے، اور یہاں اسلام کی طاقت و قوت ظاہر کرنا ہے، اس لیے آپ نے اتنے بڑے انا ساگر کو ایک کٹورے کے اندر سمو دیا۔ اور پھر جب تھا صحیح معاملہ ہوا کہ پانی تو بند کیا گیا دوسرے پر، اب الٹا اپنے اوپر ہی بند ہو گیا، اب کہاں سے پانی لایا جائے؟ لوگ بڑے پریشان ہوئے، راجا سے جا کر کے کہا کہ اب ہمارا پیترا ہی الٹا ہو گیا ہے، آپ نے تو پانی اس لیے بند کیا تھا کہ یہاں سے درویش چلا جائے، ہمیں تو یہ لگتا ہے آپ کی جو ہے راجگیری چھوڑنی پڑے گی اور یہ جو ہے اجمیر چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بسنا پڑے گا۔ کہا جاؤ کسی دوسرے کنویں میں ہی تلاش کر لو، کہا کنویں میں بھی پانی نہیں رہ گیا۔ خواجہ نے ایسا پانی منگایا ہے کہ سارے نل سوکھ چکے ہیں اور سارے کنویں بھی سوکھ چکے ہیں، پانی سارا کا سارا خواجہ غریب نواز کے پاس ہے۔ کہا کہ وہاں کا کوئی تالاب ہے جو اس میں چلا گیا؟ کہا چھوٹے سے کٹورے میں اس نے سمو لیا ہوا ہے، یہ خواجہ کی شان ہے۔ تو پھر جو ہے راجہ خود اپنے آپ ہی آیا اور قدموں پہ گر کے کہہ رہا تھا کہ میری پرجا کو بچا لو، یہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، اور یہ تو انسان چرند و پرند مرنے لگے ہیں پانی کے پیاس کی وجہ سے، تھوڑا دیا کر دو، پانی کے لیے عطا کر دو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا جیسے پانی لے کر کے آئے تھے ویسے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جیسے وہ کٹورا اس میں اڈیلنا شروع کیا گیا، جب تک کہ جو ہے انا ساگر پھر سے جو ہے موجے نہ مارنے لگا، پانی کٹورے کا سارا جیسے ہی پڑ گیا موجے پھر سے مارنے لگے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی واضح کرامت تھی کہ سارے لوگ دیکھ کر کے حیران و ششدر تھے، اور آپ کے قدموں پہ گر کے کہہ رہے تھے کہ واقعی مذہب اسلام بہت سچا مذہب ہے، بڑی طاقت و قوت والا مذہب ہے۔ یہ رام دیو مہنت ایک تھا، یہ خاص اس بدکدے کا پجاری تھا جس میں راجہ پرتھوی راج چوہان خود آیا کرتا تھا۔ سب سے بڑا جو بدکدہ تھا اس میں رام دیو مہنت کو لگایا گیا تھا۔ تو راجہ آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا درویش آیا ہے، اور اس نے ایسا اپنا سکہ جمایا ہوا ہے کہ ہزاروں لوگ ایک ہی بار میں اس کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں، تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، ان کا مقابلہ میں سفلی عمل سے دیکھوں گا کر کے ہو سکتا ہے کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو اس نے کچھ اپنے ہمراہی مانگے تو اس کو 1000 ہمراہی دے دیے گئے، ادھر صرف 40 ہے خواجہ غریب نواز کے پاس میں، ادھر سے 1000 ہمراہی رام دیو مہنت کے ساتھ میں ہے۔ اب وہ سامنے آیا اور اس نے اپنا سفلی عمل چھوڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے ایک حصار کھینچا اور فرمایا کہ دیکھنا، اپنے مرید سے کہا کہ دیکھنا یہ ابھی ہم پہ حملہ کر رہا ہے، یہ خود بخود اپنے ہمراہیوں پہ حملہ کرے گا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ وہ جو ہڈی سے تنتر منتر پڑ رہا تھا اسی ہڈیوں سے اپنے ہمراہیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ سارے کے سارے بھاگے اور یہ آ کر کے قدموں میں گر گیا کہ حضور میں مسلمان کر لیجیے، ہمیں مذہب اسلام میں داخل کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟
کہا مجھے آج بڑی خوشی حاصل ہوئی، آپ سے جیسا چہرہ میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا پیارا چہرہ ہے، اور جس کا اتنا پیارا چہرہ ہو اس کا مذہب کتنا پیارا ہوگا، ہم تو آپ کے مذہب میں آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، کہا بڑی خوشی ہوتی ہے، کہا آج میں بڑا شاد ہوں، تو آپ نے فرمایا تیرا نام بھی شادی دیو رکھا گیا ہے، تو اگر آج شاد ہے تو شاد سے ہی نسبت کرتے ہوئے تیرا نام شادی دیو رکھ دیا میں۔ تو دیو جو ہے سنسکرت میں دیوتا کو کہتے ہیں، لیکن اپنی جو بھاشا ہے مطلب ہندی یا یوں کہیے کہ بول چال کی بھاشا میں مہان انسان کو، صاحب کمال کو کہتے ہیں۔ کوئی انسان اچھا سا کام کر جائے کہتے ہیں یار تم تو دیوتا معلوم ہوتے ہو، مطلب صاحب کمال انسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو شادی دیو ہے، یعنی تو جو ہے وہ خوش انسان اور صاحب کمال انسان ہو گیا ہے۔ خواجہ کے قدم میں پڑنے کی نسبتوں سے ایک عام انسان صاحب کمال ہو جاتا ہے، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہی اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ ایک بار ایک جگہ پہنچے تو یہ سارا ہندوستان بت کدا بنا ہوا تھا، سارے ہندوستان میں کفر و شرک کا غلغلہ تھا، جدھر جائیے تو کوئی جو ہے انسان پوجا کر رہا ہے تو کسی پیڑ کی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سورہ آفتاب کی کر رہا ہے، کوئی قمر کی کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے کیچوا تک کی پوجا ہوتی تھی، کیچوا کی بھی لوگ پرستش کرتے تھے۔ تو آپ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک پیتل کی جو ہے وہ گائے ہے، اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ پہنچے، کہنے لگے اس کی پرستش کس لیے کی جاتی ہے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارا معبود ہے، اس کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہمارے کام آئے گی، یہ ہم کو دودھ پلاتی ہے، اس کی جو نسل ہے وہ ہم کو دودھ پلاتی ہے، ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں، تو اس کا ہم پر احسان ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نسل پلاتی ہے نا، اس نے کبھی تمہیں دودھ پلایا؟ کہا صاحب کیسی بات کرتے ہوئے، تو پیتل کی یہ کیسے پلا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پیتل کی گائے بھی دودھ دینا شروع کر دے۔ جب یہ بات سنی تو حیران اور ششدر رہ گئے کہ کہا میں یہاں تم دیوانہ لگتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو کہ پیتل کی گائے سے دودھ نکلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف یہ بات ہے کہ تم اجازت عطا کر دو۔ تو کہا ٹھیک ہے کہ آپ نکال لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا مٹکے کو ادھر لے آؤ۔ اب مٹکا سامنے آیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے تھن میں ہاتھ لگایا، مٹکا بھرنا شروع ہو گیا۔ اب مٹکا بھی بھرا اور آپ نے فرمایا جتنے برتن ہو سارے کے سارے لے آؤ۔ سارے برتن بھر دیے گئے۔ کہا بتاؤ تو آج میرے محلہ کو ڈبو دوں۔ اتنا یہ دودھ دے گی جب تک یہ معین الدین کہے گا نہیں، دودھ نکلتا ہی رہے گا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی شان تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یار جس کی پرستش کر رہے تھے اس سے بھی مہان کوئی چیز آ گئی ہے، بتاؤ تمہاری پوجا کرنے شروع کر دو۔ کہا ہماری پوجا نہ کرو، پوجا اسی کی کرو جس نے سارے جہان کو بنایا ہوا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے یہ مذہب اسلام یوں ہی نہیں پھیلا ہوا ہے، اپنے کردار سے پھیلایا ہوا ہے، اپنی کرامتوں سے پھیلایا ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی پیاری شخصیت ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو اسے جھگڑتے نہیں تھے، اس کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ جو بھی سوال آتا، کوئی اگر آپ کو گالی دیتا اس کو بھی دعاؤں سے نوازتے تھے، کیونکہ نبی کونین کے بیٹے ہیں، اور ان کا بھی کام یہی تھا کہ اگر عورت کچڑا بھی ڈال کے جا رہی ہے اور ایک دن نہیں پڑ رہا ہے تو پوچھتے ہیں کہ وہ عورت آج کچڑا ڈالنے کیوں نہیں آئی ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور آج تو وہ بیمار پڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہ پہنچ گئے۔ کہا کہ ارے آپ ہمارے گھر پہ آئے ہو، میں تو روزانہ کچڑا آپ پہ ڈالتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، اور اس لیے ڈالتی تھی کہ آپ پریشان ہو جاؤ، آپ ہم سے بغض و حسد کرنے لگو، اور آپ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ والی کونین نے فرمایا کہ یہی تو ہمارے مذہب اسلام کی حقانیت اور اچھائی ہے کہ انسان اگر دشمنی بھی کر رہا ہو تو اس سے بھی محبت سے پیش آیا جائے۔ والی کونین نے جب یہ جواب دیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے وہ کچرا دور نہیں کیا ہوا ہے بلکہ ہمارے دل کا کچڑا دور کر دیا ہوا ہے۔ میں مذہب اسلام کے دامن میں آ رہی ہوں۔ تو انہی کا یہ بیٹا معین الدین چشتی ہے کہ اگر کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے تو سرکار غریب نواز اپنی طرف سے اس کو دعائیں دیتے نظر آتے تھے۔ والی کونین کے بیٹے نے ایسا مذہب اسلام کو یہاں جو ہے فروغ دیا۔ آپ نے جب دیکھا راجہ پرتھوی راج چوہان کو کہ اتنی ساری کرامتیں اس کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ انا ساگر سوکھ گیا ہوا ہے اور آگ کے اندر جوتا نہیں جلا ہوا ہے اور گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا ہوا ہے، اب تو یہ سمجھ گیا ہوگا کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے ایک دعوت نامہ لکھ کر کے اس کے پاس بھیجا کہ اللہ کو ایک ماننا شروع کر دو۔ تو اس نے اس کا انکار کیا۔ تو راجہ پرتھوی راج چوہان کو جو ہے آپ نے
اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کہا ہوا تھا کہ یہ راجہ ہلاک ہونے والا ہے، اس راجہ کو میں پکڑ کر کے شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ بات آپ نے کہی اور ادھر شہاب الدین اپنی شکست خوردہ فوج کو دیکھ کر کے رو رہا تھا۔ جیسے اس کو نیند آئی خواجہ غریب نواز پہنچ گئے، کہا کہ کہاں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو، شکست کی وجہ سے روتے ہو؟ آؤ میں نے راجہ پرتھوی راج کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہوا ہے۔ تو اتنی بات سنی کہ ارے کوئی اللہ والا ہے، نورانی جو ہے شخصیت ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں نے تمہارے حوالے کر دیا، تو اب تو یقینی طور پر جو ہے ہم کو جو ہے یہاں فتح یابی ہوگی۔ تو اس نے پھر سے اپنی ٹوٹی پھوٹی فوج کو لیا اور لے کر کے چلنا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ صاحب پہلے ہم تازہ دم تھے تو ہم جا کر کے نہ جیت سکے، اب تو ہم کٹے پٹے ہیں، کیسے جیت پائیں گے؟ کہا پہلے بھروسہ اپنی ذات پہ تھا، اب بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کی ذات پہ ہے۔ کسی نے ہم کو بلایا ہوا ہے اس لیے جانا پڑ رہا ہے۔ تو شکست کے اندر ایک نئی تازگی پیدا جو ہے فوج میں ایک نئی تازگی پیدا ہو گئی۔ کہا جب اللہ کے ولی نے بلایا ہوا ہے تو یقیناً فتح یابی ہماری ہوگی۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد ترائن کا میدان تھا اور اس میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب اس میں لڑائی شروع ہوئی تو یکایک ان کے دماغ کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ سارے کے سارے ہاتھیوں پر بیٹھ کر کے آئے ہیں اور ہم سب گھوڑے پہ ہیں، تو یہ لوگ تو ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو کہا کہ ہاتھیوں کے سونڈ کاٹنا شروع کر دو۔ 3-4 ہاتھیوں کی سونڈ کٹی، ہاتھی پاگل ہونا شروع ہو گئے اور الٹے ہی بھاگنا شروع کیے۔ اب جب الٹے بھاگنا شروع ہو گئے تو فوج جو ہے شہاب الدین غوری کی غالب آ گئی، وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور راجہ پرتھوی راج چوہان وہاں سے بھاگا اور ندی سرسوتی کے کنارے پکڑ لیا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن صدری کے حکم سے یہ پتہ چل گیا کہ لو میں نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ شہاب الدین کا ہاتھ تھا اور وہ پرتھوی راج چوہان کو پکڑے ہوئے تھے، اس کو وہیں پر قتل کیا گیا۔ وقت شام ہو گیا تھا، مغرب کی اذان ہونے جا رہی تھی تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ اذان پڑھی جائے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ اذان پڑھنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا کہ پہاڑی کے اس پار سے اذان کی آواز آ رہی۔ کہا اذان کی آواز یہاں کفرستان میں، یہاں کیسے اذان کی آواز آ سکتی ہے؟ کہا اب نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے، اسی اذان کی آواز پہ چلو۔ اب سارے کے سارے لوگ وہاں جب تک کہ آئے جب تک جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ خواجہ غریب نواز نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھی آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری اسی نمازیوں میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اس جو ہے سکتے کے عالم میں تھا کہ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو نماز پڑھا رہا ہے اور یہ کہاں سے جماعت آئی ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، یہ تو سارا کا سارا کفرستان تھا۔ لیکن جیسے نماز سے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا گیا، شہاب الدین غوری نے جب سلام پھیرا اور چہرہ جو ہے معین الدین پر نظر پہنچی تو فوراً اٹھ کر کے اپنی جگہ سے قدموں پہ جا کے گر گیا۔ ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جو خواب میں مجھ کو دکھایا گیا تھا، یہ تو وہی چہرہ ہے جس نے کہا تھا کہ پرتھوی راج چوہان کو میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یقیناً انہی کی فتح یابی ہے، ہم نہیں فتح ہوئے ہیں، ہندوستان پہ شہنشاہی آپ کی ہی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے قدموں سے اٹھا کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں نے تم کو بادشاہ بنا دیا ہوا۔ تو اسی دن سے یہ تاریخ جاری ہے کہ میرا خواجہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بناتا ہے۔ حقیقی طور پر بادشاہ ہندوستان کا کوئی اور نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی ذات ہے۔ انہی نے بتایا تھا کہ لوگ میں تمہیں تھوڑے دن کے لیے بادشاہ عطا کرتا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی پیاری ذات ہے کہ آپ جسے چاہیں اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنائیں، اور ایسے بادشاہ ہندوستان کی آپ ہیں کہ ایک دور آیا تھا اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مصنوعی قبریں بہت ساری ہو گئی، مصنوعی مزارات، یعنی وہاں کوئی مدفون نہیں ہے مگر لوگ جاتے ہیں وہاں چادر چڑھاتے ہیں اور اگربتی لگاتے ہیں، لوگ انہیں کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ ان مزارات پہ جائیے جن کا سلسلہ نسب تمہیں معلوم ہو، ان مزارات پہ مت جائیے جہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں، کیونکہ آپ کی نظروں میں ایک تھوڑی اللہ نے ایک ہی ولی نہیں دیا ہوا ہے، بہت سارے اولیاء کرام سے میں نوازا ہوا ہے۔ یہ ہندوستان کی خاصیت میں سے ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام کو اللہ نے جو ہے ہندوستان کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ تو ہماری نظروں میں بہت سارے ایسی قبریں ہیں جن میں اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں، تو وہاں جائیے۔ وہاں جانے سے کیا فائدہ جہاں کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے مصنوعی قبروں پہ جانے لگے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ دیکھا، کیونکہ وہ اللہ کے ولی بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، انہوں نے اپنے ہی دور میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہوا ہے
جو امت محمدیہ پر ایک احسان کے طور پر ہے، جو آپ نے اپنے دور میں اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے اپنے دور میں مشاہیر علماء کرام کو بلا کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور پھر فتویٰ نویسی کے طور پر ایک اہم اور ذخیر کتاب جو لکھی جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہی کارنامہ کی ایک بہترین کارنامہ آپ کا ہے، جو احسان امت محمدیہ کے اوپر آپ کا ہے کہ فتاوی عالمگیری آپ لکھ کر کے چلے گئے، اور اس سے جو ہے آج بہت سارے مسائل استنباط و استخراج کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے دیکھا کہ لوگ مصنوعی قبروں پہ جا رہے ہیں اور مصنوعی قبروں سے جا کر کے مانگتے ہیں، تو اب آپ نے ایسا کیا کہ مصنوعی قبروں پہ جانا نہیں چاہیے، تو آپ نے انہیں توڑنا شروع کر دیا، اور توڑتے اس بات پہ تھے کہ میں جا کر کے سلام کروں گا قبر کے سامنے، اگر صاحب مزار نے جواب نہ دیا تو سمجھ جاؤں گا کہ مصنوعی ہے، یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ولی ہوتا تو ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں ہے، اس کی جان نکالی جاتی ہے پھر قلب میں واپس کر دی جاتی ہے، وہ جواب ضرور دے گا۔ تو آپ جس کی قبر پہ جاتے سلام کرتے، لیکن جواب نہ آتا تو توڑنا شروع کر دیتے۔ کئی قبروں کو توڑ دیا، جب پہنچے والی ہندوستان کے پاس میں، خواجہ غریب نواز کے پاس بھی آئے، آ کر کے سلام کرنا شروع کیا۔ ایک بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، 3 بار سلام کرتے تھے، دوسری بار سلام کیا پھر جواب نہ آیا، تیسری بار سلام کیا تو جواب آ گیا، وعلیکم السلام۔ جب وعلیکم السلام کا جواب آیا تو آپ، یہ پہلی قبر تھی جہاں سے سلام کا جواب آیا تھا، تو حیران و ششدر رہ گئے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ تو ایسے ہی عالم میں آپ پر غنودگی چھا گئی، کیونکہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ 2 بار سلام کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ تو جب غنودگی چھائی اور آنکھیں بند ہوئیں تو دیکھا کہ شہنشاہ ہندوستان خواب میں تشریف بھی لے آئے۔ اب شہنشاہ ہندوستان خواب میں ہیں، اور جو ہے اس وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے قدموں میں پڑھ کے پوچھ رہا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، ہم نے تو 2 بار اور بھی سلام کیا تھا، اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا تمہارا کام تو صرف سلطنت چلانا ہے، یہاں تو اور بھی سارے کام ہیں۔ میں ابھی جب تم نے پہلا سلام کیا تھا تو خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا، اور جب دوسرا سلام کیا تھا تو میں نے سوچا کہ سجدہ شکر ادا کر کے تیرے پاس آ جاؤں، جب تک کہ تو نے دوسرا سلام کر دیا، پھر میں جلدی سے وہاں سے یہاں آ گیا ہوں، تیسرا سلام کا جواب میں نے خود دے دیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی رفتار بھی ایسی ہوا کرتی ہے کہ بندہ بلائے کہیں سے بھی تو وہ فوراً وہاں پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں جن کے لیے زمینوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک جگہ پر ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں کوئی بندہ انہیں پکار دے تو ایک لمحے میں مغرب میں بھی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو جیسے اسلام کیا تو آ کر کے تیسری بار کا جواب میں نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ پہلی بار طواف میں تھا، اور دوسری بار سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اور تیسری بار میں تمہارے سلام کا جواب دیا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا خواجہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک وہ زندہ ہی رہے گا، ایسا ہمارا خواجہ ہے، اور وہ کل بھی نواز رہا تھا، آج بھی نواز رہا ہے، صبح قیامت تک یوں ہی نوازتا رہے گا۔ اور اس کی شان بھی ایسی پیاری شان ہے یار کہ وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے۔ یہاں اگر اپنا جائے تو بھی اس کو نواز دیا جاتا ہے، غیر کو پہنچا ہوا ہے وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے، اس کی بھی سن لی جاتی ہے، جا تیری بھی جھولی بھر دی گئی ہے۔ کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے مذہب کا ہے غیر مذہب کا ہے، بادشاہ کا جو عدل و انصاف ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ برابر ہوا کرتا ہے۔ والی کونین نے نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے پاس ایک منافق اور یہودی کا فیصلہ پہنچا تھا، سرکار دو عالم نے جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں کیا کہ یہ ظاہر مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ تو انہیں کا تو بیٹا ہندوستان میں آیا ہوا ہے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ آ کر کے یہاں سے دعائیں لے اور اپنا دامن بھر کے جائے اور دوسرا دامن اپنا سمیٹ کے چلا جائے، مجھے کچھ نہیں عطا کیا گیا۔ ہندوستان کا بادشاہ بنایا والی کونین نے، تو آپ ایسے عدل و انصاف والے بادشاہ ہیں، اپنے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، پرائے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا بھی بندہ آیا، ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی مزار کے پاس میں پیشاب کر دیا، تو عورت کا بچہ اچھلا اور گرا، اس کی موت ہو گئی۔ تو عورت جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی چادر پکڑ کے چیخنا شروع کر دی کہ یہ وہ دربار ہے جہاں عورتیں رو رو کے آتی ہیں اور ہنستی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ کون سی بات ہے میں کہ ہنستی ہوئی آئی تھی اور رو کر کے جانا پڑ رہا ہے، مجھے رو کے نہیں جانا ہے، مجھے ہنستے ہوئی جانا ہے۔
یہ بات جب اس نے کہی تو خواجہ غریب نواز کے پڑوس سے تھوڑی سی زمین شق ہوئی اور اس سے جو ہے ایک ولی نکلے اور نکل کر کے دوسری جگہ جانے لگے. تو ان سے پوچھا گیا صاحب کون ہو آپ اور کیوں یہاں سے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ خواجہ غریب نواز ہیں، والی ہندوستان ہیں، شہنشاہ ہندوستان ہیں، اور ان کے ساتھ میں رہنے والا میں بھی ایک ولی ہوں اللہ کا، لیکن اس چھوٹے سے بچے نے مجھ پہ پیشاب کر دیا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو مار دیا. جب میں نے اسے مارا میرے خواجہ نے کہا کہ جب تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ میرے پاس جو آنے والے ہوں گے وہ ہوشیار بھی ہوں گے اور نادان بھی ہوں گے، انہیں جو ہے ہر طریقے کا انسان میرے پاس آئے گا، تو اگر بچے نے پیشاب کر دیا تھا تمہیں اسے معاف کرنا چاہیے تھا، تم نے معاف نہ کیا، اس کی جان لے لی، ہمارے پاس تمہاری جگہ نہیں رہ گئی ہے. خواجہ غریب نواز نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہوا اس لیے جانا پڑ رہا ہے. میرے خواجہ نے کرم کیا، وہ بچہ جیسے مر گیا تھا اس کو پھر سے زندگی عطا کر دی. ایسا ہندوستان کا بادشاہ ہے جسے چاہے اسے زندگیاں بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ پیاری شان ہے ہمارے خواجہ کی، اور سب کی جھولیاں بھرتے ہیں. اس لیے استاد زمن نے ہمیں عقیدہ دیا ہوا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، جو چاہے مانگو انشاءاللہ العزیز. وہ پیارا دربار ایسا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 35 جگہوں میں سے ایک پیاری جگہ خواجہ غریب نواز کی بھی ہے، یہاں جا کر کے جو مانگو گے 100 عطا کر دیا جائے. تو ایسی پیاری بارگاہ ہے، یہاں جا کر کے جو مانگیے اللہ کے فضل سے تمہیں عطا کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.